الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولی الصالحین واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے روزے پر اثر ڈالنے والی چیزیں۔ روزہ رکھنے والے بہنوں اور بھائیوں، اللہ آپ کو اور مجھے اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ کچھ چیزیں روزے پر اثر ڈالنے والی ہیں۔ ان کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ چیز جو روزے کو فاسد کر دیتی ہے، اور دوسری وہ چیز جو یا تو اجر کو فاسد کر دیتی ہے یا کم کر دیتی ہے۔ پہلی قسم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے، روزے کو فاسد کرنے والی چیزوں کی کئی قسمیں ہیں، ان کی میں آپ کے سامنے کچھ تفصیل بیان کرتا ہوں۔ نمبر ایک، جان بوجھ کر کھانا پینا۔ اگر روزے دار بھول کر کچھ کھا پی لے تو جمہور علماء کے نزدیک اس پر کچھ گناہ یا مواخذہ نہ ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا میں ترجمہ عرض کرتا ہوں، جو روزے دار بھول کر کچھ کھا پی لے تو اسے اپنا روزہ پورا کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ نمبر دو، جان بوجھ کر قے یا الٹی کر دینا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا ترجمہ ہے، جس پر قے کا غلبہ ہو جائے یعنی الٹی کا غلبہ ہو جائے اس پر قضا نہیں ہے، اور جو قصدن قے کرے یا الٹی کرے اسے قضا کرنا چاہیے۔ نمبر تین، عورت کے لیے حیض و نفاس۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حیض و نفاس روزے کو توڑ دینے والا ہے، اگرچہ دن کے آخری حصے میں کیوں نہ آئے۔ نمبر چار، دن میں جماع کرنا یا ہم بستری کرنا، یہ روزہ توڑنے والی چیزوں میں سب سے سخت اور بڑی ہے۔ اس کا کفارہ ایک گردن کا آزاد کرنا ہے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھنا ہے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ نمبر 5، قصدن منی کا اخراج کرنا۔ چاروں ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے ہو۔ راجح یہ ہے کہ جو ایسا کرے اس پر قضا کے ساتھ اللہ تعالی سے توبہ کرنا واجب ہے۔ رہا احتلام ہونا، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ نمبر 6، غذا بخش انجیکشن لینا، کیونکہ وہ کھانے پینے کے حکم میں ہے۔ یہ بھی جان لینا چاہیے کہ روزہ توڑنے والی یہ چیزیں 3 شرطوں کے ساتھ ہی روزے کو فاسد کرتی ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ انہیں کرنے والا شرعی حکم جانتا ہو اور وقت کو بھی جانتا ہو کہ اس کا یہ عمل رمضان کے دن میں ہو رہا ہے۔ دوسری شرط یہ کہ جان بوجھ کر کرے، بھول کر نہیں، اور اسی طرح اپنے اختیار سے کرے، مجبور نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مفسد عمل کرتے وقت شرعی حکم یاد ہو، نہ کہ بھولا ہوا ہو۔ اب ہم بات کرتے ہیں دوسری قسم جو روزے پر اثر ڈالتی ہے۔ دوسری قسم جو یہ ہے، اثر ڈالنے والی چیزیں جو اجر کو فاسد کر دیتی ہیں یا کم کر دیتی ہیں مگر روزے کو فاسد نہیں کرتی۔ تو ان کی طرف سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اشارہ ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا ترجمہ ہے، ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے مگر روزہ کہ وہ میرا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو وہ گندی باتیں یا شور و شغب نہ کرے۔ اگر کوئی اس سے گالی گلوچ کرے تو وہ کہے کہ میں روزے دار آدمی ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ جہالت نہ کرے۔ تو مسلمان کو اپنے روزے کے اجر کو ضائع
کر دینے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا ترجمہ میں عرض کرتا ہوں، بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو ان کے روزے سے صرف بھوک اور پیاس ملتی ہے۔ یا اللہ ہمیں نفع دینے والی باتیں سکھا، اور جو کچھ سکھایا ہے اس سے فائدہ پہنچا، ہمیں اور زیادہ علم عطا فرما، ہمارے لیے ہمارے روزوں کی حفاظت فرما اور انہیں ہماری طرف سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔